نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ رزق میں اضافہ کیسے ممکن ہے۔ یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے اچھا رزق ملے، آسانی والی عافیت والی میری زندگی ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں؟ اس کے مختلف جو اسباب تھے وہ دو خطبات جمعہ میں بیان کیے۔ اس کے بعد مزید انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جس نے نیک اعمال کیے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم ان کے جو اچھے اعمال تھے ان کا بہت اچھا بدلہ اور اجر بھی ان کو دیں گے. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو اور پھر نیک اعمال کرے، ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی سے مراد اس کی تفسیر میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آسودگی والی زندگی، اطمینان قلب والی زندگی، رزق کی فراوانی والی، عافیت والی زندگی. یقیناً کسی نیکی کا موقع مل جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو پاکیزہ زندگی کا باعث بنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یؤتی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ. اللہ رب العزت کسی بھی نیکی کے معاملے میں کسی مومن پر ظلم نہیں کرتے، اس نیکی کا ثواب اس کو دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ اور اس کی جزا اس کو آخرت میں عطا کی جائے گی. یعنی بعض اوقات بندے کا کسی اچھا عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نیکی کے اسباب اس کو فراہم کر دیتے ہیں. نیکی کا موقع مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے. وگرنہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی کا موقع بھی ہوتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر سکتے. ہمارے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا 25 سال تک مکہ میں رہا اور مکہ شہر میں بھی کسی دور جگہ نہیں بلکہ حرم کے بالکل سامنے پلازے میں زمزم ڈاور میں رہا، لیکن 25 سال کے بعد واپس آیا ہے تو ابھی تک اس کو حج کی توفیق نہیں ملی. ایسے بہت سارے لوگ اور بہت ساری مثالیں. ایک بندے کو میں نے خود دیکھا تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا، اس کا سالون تھا، کٹنگ کا حمام تھا، تو جب اذان ہوتی تھی دکانیں بند کروا دی جاتی اور وہ اس وقت بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا یا اپنے کوارٹر میں چلا جائے، جا کر کھانا کھا لے، آرام کر لے. اس کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو نیکی کا موقع مل جانا، اللہ رب العزت کسی ایسے عمل اور سبب کی وجہ سے بندے کو نیک اعمال کرنے کے مزید اسباب مہیا کر دیتے ہیں دنیا میں اور پھر اس کا بدلہ آخرت میں ادا کرتے ہیں. اسی طرح مسند احمد میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنہ، اللہ رب العزت کسی مومن پر نیکی کے معاملے میں بالکل ظلم نہیں کرنے والا. یصاب علیہ الرزق فی الدنیا، دنیا میں اس کا بدلہ جو ہے وہ رزق کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے. وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کی جزا اور اس کا بدلہ اس کو عطا کریں گے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی کروڑوں اربوں روپیہ ہے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یورپ اور دور دراز کے ملکوں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، 2 ماہ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کئی ہیں جن کو فرضی حج اور عمرے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ نیکی کا موقع فراہم کرنا، سبب پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے باعث انسان کو ملتا ہے. اور جب نیکی کا موقع مل جائے تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے دی ہے. وگرنہ بہت سارے ایسے ہیں
ہم سے زیادہ صحت مند، مال و دولت والے، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کے سبب انسان کو دنیا میں رزق ملتا ہے، دنیا میں عافیت ملتی ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، سکون والی زندگی، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، اور آخرت میں ان اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو دیا جائے گا۔ دوسرا عمل، دوسرا طریقہ جس کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور اس پر خود بھی ڈٹ جائیں، ہمیشگی اختیار کریں، یا اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، الگ الگ کر کے بٹھایا کریں۔ اس طرح مناسب نہیں ہے، جمعے کے آداب کے خلاف ہے۔ 2 بچے ان کو رہتا بٹھا دیں، کافی دیر سے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو دور دور کر کے بٹھائیں۔ آپ اپنا بھی ثواب ضائع کرتے ہیں اور ہمارا بھی جمعہ خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نیکی کی نیت سے آتے ہیں تو اس میں نیکی کا اجر و ثواب پورا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کو اگر اتنے چھوٹے کنٹرول نہیں ہوتے تو ان کو گھر میں رہنے دیں، اور اگر لے آتے ہیں تو پھر کنٹرول میں رکھا کریں تاکہ دوسروں کی اس طرف توجہ نہ جائے اور جمعہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اپنے اہل و عیال کو نیکی کا حکم دے، نماز کا حکم دے، اور خود بھی اس پر استقامت اختیار کریں۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور اصل جو آخرت کی کامیابی جو انجام ہے وہ تقوی ہی کا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت بأهله الشدة او ضيق امرهم بالصلاة وتلا وامر اهلك بالصلاة۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب فاقے کی نوبت آتی، تنگ دستی آتی، تو آپ ان کو نماز کا حکم دیتے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز خود بھی قائم کرو، گھر والوں کو بھی حکم دو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان انسان کی سوچ بنا دیتا ہے کہ دکان بند کر کے چلا جائے گا، کسٹمر واپس چلے جائیں گے، پرافٹ میں کمی آ جائے گی۔ جس نے تمہارے پاس آنا ہے وہ تمہارا انتظار کرے گا، گھنٹوں انتظار کرے گا، کئی دن انتظار کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کئی کاریگر ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں کام کروانے کے لیے، بلڈنگ بنوانے کے لیے۔ کسی کارپینٹر سے وہ کہتا ہے جی 1 مہینے بعد ٹائم ملے گا، دوسرا فارغ بیٹھا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے اس کا رزق لکھا ہے، اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے پاس فراغت نہیں ہوتی، موقع نہیں ہوتا۔ تو نماز پڑھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا واتته الدنيا وهي راغمة۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے اپنا مطمع نظر آخرت کو بنا لیا، جس کا ٹارگٹ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات بن جائے، اللہ رب العزت اس کے دل میں غنا رکھ دیتے ہیں اور اس کے اعمال کو سوار دیتے ہیں اور دنیا رسوا ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس نے بڑا مال کما لیا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو ایک کو کینیڈا بھیج دیا ہے، ایک کو
کو امریکہ بھیج دیا ہے، ایک کو آسٹریلیا بھیج دیا ہے، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، بیرسٹر بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، اس سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے کبھی اس کے لیے دعا بھی نہ کی ہو، بلکہ ان کو دعا کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، کبھی کسی نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، اس کو دین کا علم بھی نہ ہو اور دین کا پتہ بھی نہ ہو، لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا سمجھدار عقل مند انسان ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی کامیابی کو اس پر توجہ دیتا ہے، اس کو مجمع نظر بنا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کام چھوڑ دیتا ہے، بلکہ دنیا میں جو کرتا ہے وہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو آخرت کے لیے ہی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حلال کماتا ہے، وہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، قرابت داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا مقصد ہوتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، انسان کا کھانا کھانا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث، لباس پہننا بھی اجر و ثواب کا باعث، بلکہ سنت کے مطابق اگر وہ سو جاتا ہے تو وہ بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی کا مقصد ہی آخرت کی کامیابی ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے میری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مجمع نظر یہ بن جائے، اللہ رب العزت دنیا میں اس کو دنیا کا مال بھی دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر خود آ کر اس کے پاؤں میں گرتی ہے، اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے دل کو غنی بھی کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو بھی سدھار دیتے ہیں۔ انسان کا مجمع نظر آخرت ہو، صرف اور صرف دنیا کی کامیابی نہ ہو، بلکہ دنیا کے سارے معاملات آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کو اختیار کرے اور ان کو استعمال کرے۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو رزق کیسے ملتا ہے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے مردوں میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اور عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اسی طرح اپنے غلاموں میں سے، اپنے لونڈیوں میں سے اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے اولاد کا نکاح کر دیتا ہے، اپنا نکاح کرتا ہے اس لیے کہ میرے معاملات درست ہو جائیں، میرے گھر کے معاملات آسان ہو جائیں، اللہ رب العزت نکاح کے ذریعے اس کے معاملات بھی درست کرتے ہیں، گناہ سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر فقیر ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، نکاح کر دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ثلاث کلہم حقنا علی اللہ عون۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ پر لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اور کون کون سے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ پر لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ ان کی مدد کرے۔ والناکح المستعفف، اور ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہ کر پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ ہمارے ہاں آج یہ سوچ بن چکی ہے نکاح کے لیے مال و دولت ہوگا، فراوانی ہوگی، پہلے مکان بنائیں گے، الگ سے پھر گاڑی لیں گے، پھر یہ کریں گے، اور پھر ڈگریاں، اور پھر ہمارے معیار کا رشتہ وہ نہیں ملتا، کرتے کرتے پورے کر دیتے ہیں۔ اولاد جو ہے
نکاح کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور ایک حدیث میں تو واضح طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا تزوجوا النساء فإنهن يأتيكم بالمال، اپنی عورتوں کا نکاح کیا کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پاس مال لے کر آتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہیز لے کر آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں آتی ہیں، ان کی قسمت کی وجہ سے تمہارے گھر میں مال آ جاتا ہے۔ کئی ایسے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نکاح کیا، اللہ رب العزت نے اولاد بھی دی، اللہ نے اسباب بھی مہیا کر دیے، رزق میں اضافہ بھی کر دیا۔ تو نکاح جو ہے یہ بذات خود ایک سبب ہے رزق میں اضافے کا۔ ہمارے ہاں یہ سوچ بن چکی ہے کہ نکاح کریں گے، جب بچہ کمائے گا اس کے بعد وسائل جمع ہو جائیں گے، کہاں سے بیوی کو کھلائے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم رزق نہیں دیتے، رزق تو ہم دیتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کس کو رزق دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ لہذا اپنی سوچ درست کرو اور اپنے عمل کو درست کرو۔ اور پانچواں عمل ہے کہ جس کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کہ بندہ صبح اپنے کام کے لیے نکل جائے، منہ اندھیرے جلدی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا رواج نہیں ہے، ہمارے انداز اور ہمارے اعمال کچھ اس سے مختلف نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی 12 بجے کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی مارکیٹیں اثر کے وقت کھلتی ہیں اور پھر رات 2، 3، 4 بجے تک کاروبار ہوتا ہے، اور فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، پھر ظہر گزر گئی، فجر گئی، ظہر گئی، اثر گئی، نمازیں کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ صبح کے ٹائم میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، آپ سفر کر کے دیکھیں، آپ کاروبار کر کے دیکھیں، فجر سے لے کر ظہر تک جتنا کام ہوتا ہے دن کے کسی بھی حصے میں اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کا جو صبح سویرے کا ٹائم ہے اس میں برکت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے صبح کے لیے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے۔ ایک مارکیٹ 10 بجے کھلتی ہے، فجر کے وقت بندہ جا کر کیا کرے گا، وہ تو مجبور ہے، لیکن جو کام آپ فجر کے وقت کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اللہ میری امت کے صبح سویرے کا جو ٹائم ہے اس میں برکت فرما دے۔ اور پھر یہی صحابی حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا بَعَثَ قَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، جب آپ جہاد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرتے یا کوئی قافلہ آپ بھیجنا چاہتے تو آپ ان کو دن کے اول وقت میں صبح سویرے آپ روانہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہی حضرت سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وَكَانَ سَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثَرَ وَكَثُرَ مَالُهُ، کہ حضرت سخر غامدی جو تھے یہ خود بھی تاجر تھے، انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا، اپنے تجارت کے قافلے صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، پھر ان کے پاس مال کی فراوانی ہوئی اور اللہ نے وافر مال عطا کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان کے پاس اتنا مال آ گیا تھا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس مال کو صرف کہاں کریں۔ حدیث پر عمل کیا کہ صبح سویرے کام شروع کر دیا، اپنے تجارت کے قافلے صبح فجر کے بعد منہ اندھیرے روانہ کر دیے۔ اللہ نے اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی مال میں برکت دی کہ اتنا مال مل گیا تھا کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اب اس مال کو لگائیں کہاں، اس کو صرف کیسے کریں۔ کاش کہ ہم بھی ان حدیث پر عمل کریں اور ہمارے پاس ہم بس رونے دھونے کے لیے کاروبار نہیں چلتا، سارا دن کرتے کیا بس کرتے تو کچھ بھی نہیں، فارغ ہی، کام تو کوئی نہیں چلتا، بس مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ اللہ کے بندوں کوشش کرو، محنت کرو، اسباب اختیار کرو، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ تمہیں دے گا۔ گھر میں سویا ہوگا بے فکر ہو کر کرتا کچھ نہیں، بس رونا دھونا، مہنگائی، حالات خراب، پریشان، کیا کریں، بچے بھوکے مارے، چلو مانگنے کا کام کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ملتا۔ افسوس ہے
اگر ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، اللہ رب العزت نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے وعدوں میں کبھی بھی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ چھٹی چیز کہ جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو سودا کرنے والے، بیع کرنے والے جب تک مجلس سے علیحدہ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو بیع منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس گئے، اس کی دکان میں اس کی اوسط پہ بیٹھ کر آپ نے کسی چیز کا سودا طے کر لیا، ابھی آپ مجلس سے اٹھ کر نہیں گئے، آپ کا ذہن بدل گیا، وہاں ہی آپ واپس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، آپ بغیر کسی عذر کے آپ واپس نہیں کر سکتے، اگر دوسرا قائل ہوتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اب یہ واپس لیں، میں نے نہیں لینا، جب تک مجلس میں ہے اختیار ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا۔ آپ نے فرمایا اگر دونوں کاروبار کرنے والے سچ بولیں، اپنے مال کے عیوب کو، نقائص کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیں، ان دونوں کی بیع، دونوں کے کاروبار میں برکت کر دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں جھوٹ بولے، اپنے مال کے عیبوں کو چھپا کر دے دیں تو ان دونوں کے کاروبار میں برکت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں جھوٹ کاروبار میں عام ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور عیب کوئی ہوگا جو اپنے مال کا عیب خود بتا دے، وگرنہ کوئی عیب بتانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں، جہاں سے گلا ہوگا، خراب ہوگا، اس کے اوپر اسٹیکر لگا کے اس کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جس کے پاس بھی آپ جائیں تو اس کا انداز یہی ہے، عیب بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، عیوب کو چھپائے گا، جب عیب چھپائے گا، جھوٹ بولے گا، یہ سودا بڑا اچھا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقتی طور پہ پرافٹ آتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ حرام کاموں پہ نکل جاتی ہے، وہ 2 نمبر کاموں پہ نکل جاتی ہے۔ اور اگر سچ بول کے کاروبار کرے گا اور اپنے مال کے عیب کو دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے گا تو اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما دے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کوئی الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، 100 میں سے شاید کوئی ایک آدھا مل جائے، وگرنہ 99% یا اس سے بھی زیادہ دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے اور جھوٹ بول کر اپنے مال کے عیبوں کو چھپا کر مال بیچ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند اور کاروباری انسان۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس بڑا مال تھا، مال کی فراوانی تھی، جب فوت ہوئے تو ان کی بیویاں جو تھیں، بیوی کو صرف 1 ہو یا زیادہ ہو 8واں حصہ ملتا پورے مال سے، اتنا سونا تھا کہ سونا صرف کڑہاڑوں کے ذریعے تقسیم کیا گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا عبد الرحمن بن عوف تمہارے مال اتنا زیادہ کیسے ہو گیا؟ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں خالی ہاتھ تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی لباس تھا جو جسم پر تھا، سواری بھی نہیں تھی، بیوی بچے بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے، اتنا مال اللہ نے کیسے دے دیا؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا سن لیں، کہتے ہیں ما کذبت قط ولا تلفت ولا بیت بدین ولا رددت فضلا ای شیء کان، کہتے ہیں میں نے کاروبار کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی، اور میں نے کبھی ادار مال نہیں دیا، اور میں نے کبھی آنے والے گائے کو واپس نہیں کیا، خواہ اس کی برابر تھوڑی سے تھوڑی ہی کیوں نہ۔ یا آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے، 105 کی بیچ رہے ہیں، نہیں فروخت ہوئی، ایک کسٹمر آیا 104 کی دے دی، ایک آیا 101 روپے کی دے دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ اپنا فارمولہ بتایا، کہتے ہیں تھوڑی پرافٹ والا کسٹمر بھی آ جائے، میں نے کبھی اس کو واپس نہیں کیا، میرا نقصان تو نہیں نہ ہوا، پرافٹ ہی آ رہی ہے۔
اور میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، ہیرا پھیری نہیں کی۔ ساتھ انہوں نے اپنا عمل بتایا۔ حدیث میں ویسے اجازت ہے ادھار مال بیچنے کی، کہتے ہیں میں ادھار نہیں بیچتا تھا، نقد ہی بیچتا تھا، تھوڑی پرافٹ لے لیا کرتا، کیونکہ جب ادھار جاتا ہے تو پھر بہت سارے پیسے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے۔ تو نقد اگر کاروبار ہو سکتا تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ۔ تو کاروبار میں سچ بولنا اور اس کے عیبوں کو بیان کر دینا، یہ کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتواں عمل کہ جو بندہ کسی سے قرض دیتا ہے، اگر اس کی نیت ادائیگی کی ہو کہ میں نے واپس کرنا ہے، اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بآسانی واپس بھی کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد كانت له نیۃ فی اداء دین الا كان له من اللہ عز وجل عون، کہ جو بندہ کسی سے قرض دیتا ہے اور سچی نیت ہوتی ہے کہ میں نے اس کو واپس ادا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کان له من اللہ عون وسبب له رزقا، اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، اللہ رزق کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ نیت خالص ہو دینے کی، اور جو دیتا ہی اس لیے ہے دیکھی جائے گی، اللہ کرے جس سے میں نے دیا وہ مر ہی جائے، پھر کبھی بھی اس سے ادا نہیں ہوتا، پھر وہ مشکل میں ہی پڑا رہتا ہے، پھر وہ معاشرے میں بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر نیت خالص ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو کسی سے قرض لینے سے پہلے ویسے تو گریز کرنا چاہیے کہ بندہ قرض لے ہی نہ، اگر لے لے نیت خالص ہو کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے میں نے اس پر واپس کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، بندہ واپس بھی کر دے گا۔ اسی طرح آٹھواں عمل حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کے رزق کا ضامن ہے، اللہ کی ضمانت ہے، اللہ کی ضمانت آ جائے باقی پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، اگر وہ زندہ رہیں اللہ رزق بھی دے گا اور وہ رزق ان کے لیے کافی بھی ہو جائے گا، اگر وہ بندہ فوت ہو جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تین قسم کے لوگ، آٹھواں، نوواں اور دسواں کون کون سے ہیں؟ من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوگا اپنے گھر والوں کو سلام کیا، اللہ اس بندے پر ضامن ہے۔ اب یہ کام تو مشکل ہے، گھر میں جا کر سلام کرتے کوئی کرتا ہے ورنہ کوئی نہیں، گھر میں جاتے ہیں یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، ایسے کیوں ہوا، میں نے کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہتا ہے۔ اب ہے تو مشکل کام، اس کے لیے کوئی الگ سے ایکسٹرا ٹائم چاہیے، کوئی پیسے چاہیے، کوئی خرچہ چاہیے، اپنے عمل کو بہتر کریں، اور اگر پورا مبارکات ہوتا کہتے تو 30 نیکیاں بھی ساتھ مل جاتی ہیں اور بھی کئی فائدے۔ اور ویسے بھی یہ دعا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، تم پر سلامتی ہو، اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تمہیں برکتیں دے، دعا ہے یہ دعا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام۔ نوواں عمل کمن خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، جو بندہ مسجد کی طرف نکل کر جاتا ہے صبح ہو یا شام ہو اللہ اس پر ضامن ہے، جس کا معمول یہ بن جاتا ہے کہ وہ مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں نہ ہوتا، جمعے والے دن ہی آتے ہیں، باقی تو 2-3 صفحے ہوتی ہیں، باقی احباب ریسٹ پہ ہوتے ہیں، ہفتے بعد جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، باقی پورا ہفتہ چھٹی ہے۔ جو مسجد میں آنے کا معمول بنا لے، مسجد کے ارد گرد قریب رہتے ہیں، پوچھتے ہیں بس کو دکان پہ بیٹھے تھے، کسٹمر آ گیا تھا، بس کو رات کو لیٹ آتے ہیں، فجر، ہاں بس فجر آپ کو پتہ ہی ہے، فجر پہ بستر پہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عمل ہے، یہ مسلمان کا انداز ہے۔ نماز کا ٹائم دکان کھلی،
نماز کا ٹائم بستر پہ سویا ہوا، اس کو پرواہ تک نہیں، پھر اللہ کی ضمانت کیسے آئے؟ اللہ پھر کیسے تمہیں رزق دے گا؟ پھر روتے دھوتے ہی زندگی گزرے گی۔ اور تیسرا ومن خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا اللہ اس پر ضامن ہے۔ یہ 10واں عمل جہاد کے لیے نکلا۔ 11واں عمل حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، صحیح ابن حبان میں ہے، ومن آت مریضا کان ضامنا علی اللہ، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے اللہ اس پر ضامن بن جاتا ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے آپ جائیں نا، صبح 70,000 فرشتے شام کا رات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں یہ کام؟ اگر دور ہے جا نہیں سکتے، فون پہ بندہ پوچھ لے کیا حال ہے، مریض کی عیادت کر لے۔ یہ کام کریں، کرنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ویسے پہلے 1-2 دفعہ میں بتانے لگا، پھر میں نے چھوڑ دیا یہ عمل۔ ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک دن حدیث کا ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے مجلس میں پوچھا تھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ آپ نے دوسرا عمل پوچھا، آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے پوچھا آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے کھانا کھلایا ہے۔ اور چوتھا عمل، آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ عیادت کس نے کی ہے؟ جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ روزہ کس نے رکھا ہے؟ اور چوتھا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے چاروں دفعہ کہا تھا کہ سن میں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جو یہ عمل کرتا ہے جنت کے 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے۔ تو ہم نے وہاں عمرے پہ نا پھر یہ ارادہ کیا کہ یہ کام کریں۔ وہاں چونکہ آسانی ہوتی ہے، جنازے تو ہر روز آتے ہی آتے ہیں، یہاں تو جنازہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، جنازے ہر نماز میں آ جاتے تھے۔ ہم نے کہا چلو روزہ بھی رکھ لیں، روزہ بھی رکھ لیا، جنازے آ جاتے تھے۔ پھر کھانا وہاں ہوٹل پہ گیا، مسکین نے کہا اس کو کھانا بھی کھلا دیا پیسے دے کے۔ چوتھا مریض کی عادت، وہاں مریض کوئی نہیں ملا، پاکستان فون کیا تو کسی مریض کو حال چال پوچھا، یہ کام بھی ہو گیا، 4 کام پورے ہو گیا۔ تو یہاں بھی کبھی کبھی ایسا موقع مل جاتا ہے کہ پتہ چلے نا کہ صبح جنازہ ہے، تو کبھی کبھی میں اس پر عمل کر لیتا ہوں کہ صبح جنازہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اصل کام مشکل جنازہ تلاش کرنا ہے نا، جنازہ نہیں ملتا۔ مریض کو بڑے مریض ہیں، عیادت بندہ کر سکتا ہے، اور پھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے جب مرضی، کوئی مشکل نہیں۔ روزہ بھی رکھ لیا، جنازہ بھی پڑھ لیا، مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، بیمار کی عیادت بھی کر لی، چاروں عمل کر لیے تو انشاءاللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو بات ثابت ہو گئی وہ وفی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ میں ترغیب کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے کہ کبھی کبھی یہ کام کیا کریں کہ چاروں عمل ایک دن میں اکٹھے کریں۔ ورنہ رمضان میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، رمضان میں بندہ کسی کو سحری کا کھانا بھی کھلا دے، خود روزہ رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح مریض کی عادت بھی کر لے، اور جنازہ بھی اللہ تعالیٰ بعد کا موقع دے ہی دیتا ہے، 30 دنوں میں کبھی جنازہ بھی آ ہی جاتا ہے تو جنازہ پڑھ لے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ إِمَامٍ يُوَدِّدُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اپنے حکمران کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے معروف کاموں میں اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس پر ضامن ہے۔ وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ، اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے کسی انسان کی غیبت نہیں کرتا، اس پر بھی اللہ ضامن ہے۔ تو یہ 13 اعمال بیان ہوئے، اور 4واں عمل ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنا جو ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اس سے امن و امان بھی قائم ہوتا ہے۔ سعودیہ میں امن و امان کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی حدود کا نفاذ ہے، اور یہاں بھی حد نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد کو قائم کر دینا، 40 دن تک زمین پر موسلادھار بارش ہوتی رہے تو جتنا اس سے رزق ملتا ہے، ایک حد کی برکت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں 12 مال پہلے بیان ہوئے تھے، 14 یہ 26 اسباب 3 خطبات جمعہ میں ہم نے ذکر کیے ہیں، اور آخر میں ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 4 چیزیں اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں،
اللہ تقوی کا سوال کرتا ہوں، اللہ پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں اور غنی ہونے کا کہ تو مجھے رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا اور اس سے پچھلے جمعے بھی ایک دعا بتائی تھی، گویا کہ 26 اعمال اور 3 دعائیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔